نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ پس تم اللہ کی عبادت اس لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو اگرچہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ آج کی ویڈیو موضوع سے ہٹ کر ہے کیونکہ طبیعت کچھ ناساز ہے، اس لیے 2 احادیث بیان کروں گا اور ایک واقعہ جس کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا وہ بیان کروں گا۔ اور یہ جو 2 احادیث ہیں ان کا اس واقعے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تسلسل قائم رہے۔ حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ فرمایا جائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تو تمہیں دنیا میں بہادر کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے آج ایسا دنیا میں کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں وسعت رزق سے نوازا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا، اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جسم خرچ کیا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے دنیا میں ایسا کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مقصد دونوں احادیث کا یہی ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب واقعے کی طرف آتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک درخت تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔ وہ اللہ کی خاطر غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا۔ راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا۔ ابلیس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ ابلیس نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسروں کے پوجنے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ آدمی نے کہا میں اسے کاٹ کر رہوں گا۔ شیطان نے کہا
اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو تم لوگے، درخت نہ کاٹو، اس کے بدلے میں تمہیں ہر روز صبح کو تکیے کے نیچے 2 دینار دوں گا۔ آدمی نے کہا یہ دینار کہاں ملیں گے؟ شیطان نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ آدمی لوٹ گیا، جب صبح ہوئی تو اسے اپنے تکیے کے نیچے 2 دینار ملے۔ پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ نہ ملا۔ وہ غصے سے درخت کاٹنے کے لیے نکلا، راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں۔ شیطان نے کہا جھوٹ بکتے ہو، تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے۔ آدمی کاٹنے کے لیے بڑھا تو شیطان نے اسے زمین پر پٹخ دیا اور اس کا گلا ایسا دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ شیطان نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں۔ تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے میں آئے تو میرا تم پر کوئی بس نہ چل سکا۔ میں نے تمہیں 2 دینار کا لالچ دیا تو تم چلے گئے۔ جب تم 2 دینار کی خاطر غصے میں آئے تو مجھے تم پر مسلط کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔